جی امرین آپ سے شروع کرتے ہیں، خواتین ویو پوائنٹ لے لیں جی ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں، کتنی باری حقوق زوجیت آپ کرنا ہے، نہیں ادا کرنے کیا کرنا ہے، ہفتہ دیت آپ کی ٹھیک سے کریں، لیکن ایوری تھنگ ہم گارنٹی دیتے ہیں سب کچھ ہوگا. یہ کیا مذہب کے نام پہ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آرگنائزیشنز وغیرہ؟ آپ نے گورنمنٹ سے اپروچ کیا کہ اس کو جیسے ڈاکٹر سامیہ کہہ رہی تھی آفینس بنائیں قانونی طور پر؟ بالکل اس کو آفینس بننا چاہیے، کیونکہ یہ میرے نزدیک یہ پوری ایک ایکسپلائٹیشن ہے. آپ دیکھیں اس طرح جس طرح یہ خاتون کو سروس دے رہے ہیں، اس طرح ادھر بھی انہوں نے مردوں کو ہائر کیا ہوگا جن کو وہ پیسے دیتے ہوں گے اس نکاح کے اور سارا کچھ. کراچی کا حلالہ سینٹر تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم جب پروگرام کیا تو وہ مردوں کو دے رہے تھے 7,000 روپیہ پر میٹنگ ود کلائنٹ. واو، یہ آپ کو سمجھ جائے نا کیا میٹنگ ہے. جی بالکل 7,000 روپیہ وہ، اور اشتہار میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ مہینے کے 40 سے 45,000 روپے کما سکتے ہیں. اور یہ یعنی وہ سروسز اور اس کے بعد پیسے بھی لے رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیریسلی ایک کرائم ہے، اور کہ میں اس کو بالکل مذہب کے حوالے سے نہیں دیکھتی کہ یہ مذہب گائیڈ کرتا ہے. مس انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا میرا کامنٹ ایک جنرل یہ ہے کہ اس ملک میں اس مذہب کو جس طریقے سے عورتوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کسی دنیا کے اور مسلمان ملک میں استعمال کیا گیا. مثلا آپ دیکھیں کہ جہاں وراثت کی بات آتی ہے، مذہب نے وراثت ڈیفائن کی ہے، بڑے آرام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہنوں سے وراثت اپنے نام لکھوا لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ہم تو تمہارا میکا ہیں، کلچر نہیں ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں کلچر نہیں ہے، ہم وراثت مانگیں. وہاں مذہب یاد نہیں آتا لوگوں کو، لیکن جہاں عورت کو پریشرائز کرنا ہے وہاں بہت آرام سے مذہب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. اس کو آپ لوگ قانوناً کیوں نہیں لیگل کروا سکتے؟ دوسرا ایک بہت بڑی آپ لوگوں نے کوشش کی تھی لیگل کروانے کی؟ ہم نے اس پر کوشش نہیں کی. ہم ڈومیسٹک وائلنس اور ڈیورس کے قانون آف کورس بہت اچھے اور اسٹرانگ بنانے کی کوشش کر. ڈاکٹر سامیہ یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ اس کو کاگنائزیبل آفینس ہونا چاہیے، آپ تو ایم این اے بھی رہی، کیوں نہیں آپ نے کیا تھا اس کے، کیوں نہیں بل موو کیا؟ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میرے سامنے جو آپ جتنا زیادہ بھیانک طریقے سے یہ ابھی پیش ہو رہا ہے، میں آپ کو صحیح کہتی ہوں کہ اتنا حلالہ سینٹر اور اس ٹائپ کی یہ تو سیدھا آفینس ہے نا. مذہب یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور الحمدللہ کسی کو بھی اتنا زیادہ مذہب کے ذریعے سے ایکسپلائٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں طلاق جو ہے نا وہ جدائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں قانون دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز، اور یہ مہلت ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے اور خاندان کی جو اہمیت ہے وہ حد الامکان طریقے سے اسے برقرار رکھا جائے. لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحبہ، یہ پاکستان میں صرف نہیں ہو رہا. بی بی سی نے ایک رپورٹ کی ہے، اس کے لیے قانون بننا چاہیے اور ان کو سیدھا بالکل بننا چاہیے. لیکن میں ناظرین کے لیے بتا دوں، بی بی سی نے ایک رپورٹ کی جس کے مطابق یو کے اندر خاص طور پر یہ وہاں پہ بھی لعنت بہت زیادہ ہے. وہاں پہ بھی حلالہ سینٹر چل رہے ہیں اور جہاں پہ ہزاروں پاؤنڈز چارج کرتے ہیں. یہاں تو 35,000 ہے، وہاں یہ تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز میں کمایا جا رہا ہے. اور وہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ قابل ہیں، زیادہ اویئر ہیں، تو یہ وہاں بھی ہے. میں ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی ڈاکٹر خالد آپ سے شروع کرتا ہوں کہ جیسے علامہ صاحب نے شروع میں کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ بریفلی ذرا بات کر لیں. آپ نے کہا حلالہ کسی بھی فارم میں ہے ہی نہیں اسلام میں، کیونکہ علامہ صاحب کی بات سے مجھے ایسے تاثر ملا تھا کہ شاید حلالہ کا کانسیپٹ ہے، وہ اس پہ میں ان سے پوچھ لوں گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حلالہ نام کی چیز ہے ہی نہیں اسلام میں؟ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس آیت کو آپ نے ریفر کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے، یعنی پیچھے بات ہو چکی ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. انفارچونیٹلی وہاں بھی ہمارے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے، ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے حلالہ کے. تو پہلے تو یہ جان لیں کہ طلاق دینے کا طریقہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہی طریقہ ہے کہ عورت کو اس کی پاکیزگی کی حالت میں طلاق دی جائے گی، اس کو گھر میں رکھا جائے گا، لازماً اپنے گھر میں رکھا جائے گا، نہ وہ جا سکتی ہے نہ یہ نکال سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ طلاق میں جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے وہ یہ کام کرے. ہمارے ہاں نہ جانے کیوں لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص مالک صاحب مذاق میں کہے
بے دھیانی میں کہے, غصے میں کہے, وہ کہتے ہیں طلاق امپلیمنٹ ہو گئی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب حلالہ ہوگا. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر وہ طلاق دے, یعنی یہ 2 طلاقوں کے بعد طلاق دی, عدت میں رکھا, رجوع کر لیا, 1 طلاق ہو گئی, دوبارہ طلاق دی کسی موقع پر, عدت میں رکھا, پھر رجوع کر لیا. عدت میں رکھنے کا مطلب ہے کہ کنسیڈر کیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب عورت کا مذاق نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت نفس حلالہ یعنی کہ there is no concept, یہ ایک بنایا گیا ہے. لیکن یہ طلاقوں کی ایک بات میں چاہتا ہوں آپ ذرا کلیئر کریں. میرے سامنے یہ ایک سفارش ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی 23 اگست 2021 کی. اس میں بڑا مزدار جملہ ایک لکھتی ہے وہ کاؤنسل. وہ کہتی ہے بیک وقت 3 طلاقیں دینا خلاف سنت اور قانون اور قابل تعزیر جرم ہے جس کے لیے سزا مقرر کی جا سکتی ہے. البتہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوں گی. ایک طرف کہتے ہیں قانون بنائیں, یہ جرم ہے, ساتھ ہی اگلے سانس میں کہہ رہے کہ طلاق ہو بھی گئی ہے. یہ کیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھی کیا گمی بھی ہے, پریشان ہے. دیکھیں میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, میں ڈاکٹر خالد سے بات کر لوں. میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کے پاس آتا ہوں. لیٹ می فنش. اور مختلف جی ڈاکٹر خالد کے مطابق کسی میں 3 طلاقیں, ڈاکٹر صاحبہ صاحب بات, میں آتا ہوں, ان کو بات کرنے دیجئے پہلے. ہو جاتی ہے. ہاں جی ڈاکٹر خالد. قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے, اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے وہ ایسا کرے اگر طلاق دینی ہے, اور یہ اللہ کی حدود ہیں, ان سے آگے مت بڑھو. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ہسٹوریکلی لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے اس طرح طلاقیں دینی شروع کی تو انہوں نے ایز این ایڈمنسٹریٹر, عمر رضی اللہ عنہ ظاہر کے پیغمبر نہیں تھے, ایز این ایڈمنسٹریٹر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو 1 مرتبہ 3 طلاقیں دے گا, یہ کہا جاتا ہے, اس کی طلاق امپلیمنٹ ہو جائے گی اور اس کو بازار میں سب کے سامنے کوڑے لگیں گے. کوڑے ختم ہو گئے, 3 طلاقیں نافذ ہو گئیں. یہ بات واضح ہے عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے کہ اس سے پہلے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جو اللہ کے پیغمبر تھے, دین لے کے آئے تھے, 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی تھیں. یہ قرآن کے خلاف ہے. یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں, جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت 230 میں جو یہ فرمایا گیا ہے مم بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت جس کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دی گئی ہے وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. اس نکاح سے مراد نکاح حقیقی ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے حلالے کے نام پر